لیکن عامر ضیاء صاحب آپ کا سیاسی تجزیہ کیا کہتا ہے؟ یہ واقعی حکومت اس طرز کے انتہائی اقدام کی طرف بڑھ رہی ہے آپ کے خیال میں، یا آپ کو لگتا ہے یہ انہوں نے ایک ٹیزر دیا ہے لیکن بہرحال اتنی بڑی غلطی یا اتنا بڑا قدم نہیں اٹھائیں گے؟ کامن سینس تو یہ کہتی ہے کہ بالکل اس قسم کا ان کو غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن جو ہماری روایت رہی ہے وہ نظر ہی آتا ہے کہ دیکھیں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف بیٹھے تھے تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے غلط کے صحیح کہ جناب تمام ادارے آن بورڈ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ حکومت کی نیت تو پہلے سے نہیں ہے. اگر اس میں آپ جو ہے مطلب ہے کہ نام لے کے جی فوجی سربراہ کا بھی نام استعمال کرنے پہ تل گئی ہے حکومت، اس کا مطلب ہے کہ جی اب یہ لوگ واقعی الیکشن سے بھاگنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت خوفناک ہوگا. اس ملک میں پہلے سیاسی ماجرائی کی شدت سے جاری و ساری اور جتنی تقسیم ہو گئی ہے ہمارے سماج میں، اور ہر ہمارا جو ادارہ ہے پارلیمنٹ سے لے کر الیکشن کمیشن تک، اور حتیٰ کہ اس حکومت نے عدلیہ تک کو جو ہے اعلیٰ عدلیہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چیزیں کس نہج پہ جا رہی ہیں. یعنی عامر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو حیرت نہیں ہوگی اگر کل کا پارلیمنٹ کا قرار مشترکہ اجلاس جو ہے وہ اس بات کو ریکمنڈ کرتا ہے کہ یہ جو جماعت ہے پاکستان کی تحریک انصاف جس کا نام ہے، یہ ایک متشدد جھتہ بن چکا ہے اور اس پر پابندی ملک کے مفاد میں، تو آپ کو حیرت نہیں ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ یہ کر جائے گی؟ دیکھیے قیاس آرائی اگر کی جائے دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا. ایک تو یہ کوئی اس طرح کا کریں گے جی الیکشن جو ہوں گے انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہوں گے، یا جب بھی مطلب ہے کہ پہلے پنجاب اور کے پی کے الیکشن نہیں ہوں گے، اس طرح کی بھی قرارداد آ سکتی ہے. اور یہ میرے خیال میں ایک کہتے ہیں عظیم حماقت ہوگی اگر یہ لوگ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کے لیے خطرہ قرار دیں. دیکھیں نیب کے اوپر بھی جو کیس بنا تھا، اس کا بھی راجہ صاحب نے تذکرہ کیا، اس کی تاریخ ہے. اس زمانے میں سوویت یونین سے رشتے ناطے ہوا کرتے تھے، افغانستان میں انسرجنٹس جا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جسٹیفائڈ تھا وہ بین، لیکن اس زمانے میں جو کچھ ہوا تھا اس کی شواہد سے مسلح جدوجہد ہو رہی تھی، دہشت گردی ہو رہی تھی، بہت کچھ ہو رہا تھا اس ملک میں. لیکن موومنٹ جو تھی، جو کامپرس جو علیحدگی پسند قوتیں تھیں، وہ بڑا کھل کے کھیل رہی تھی. اور ظاہر ہے کہ جب سوویت یونین کی بیکنگ تھی اس پورے کام کے اندر تو یہ چیز خطرناک ہو جاتی تھی. آج تحریک انصاف پہ اگر یہ کوئی کہے کہ جی یہ دہشت گرد جماعت ہے یا یہ علیحدگی پسند جماعت ہے، یا بھارت کے ساتھ مل کے یا روس کے ساتھ مل کے کسی اور ملک کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف سازش کر رہی ہے، یقین مانیے بدامی صاحب کوئی جلتے توے پہ بھی بیٹھ کر کہے گا تو پاکستان بہت بڑی طرز سیاست سے آپ لاکھ اختلاف کیجیے کہ یہ تو بڑی عجیب و غیر معقول سے عجیب و غریب سی بات ہوگی. لیکن عثمان ڈار صاحب آپ بتائیں نا آپ کی اپنی پارٹی کی صفوں میں کیا بحث ہے؟ یعنی یہ تو ٹھیک ہے آپ یہ کہیں گے کہ اگر وہ یہ کریں گے تو غلطی کریں گے، اس کے اثرات ہوں گے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ لوگ یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسی بھڑک ماری ایسا ہوگا نہیں؟ دیکھیں جتنی فرسٹریشن یا ڈیسپریشن ہمیں حکومتی صفوں میں نظر آتی ہے وسیم، ان سے تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں ان کا پلان اے کیا تھا؟ ان کا پلان اے یہ تھا کہ عمران خان کو چاہے وہ فارن فنڈنگ میں کریں، توشہ خانہ میں کریں، واٹ ایور کریں، اسے نہل کرنا ہے. ابھی خیر وہ کیسز شروع ہوں گے، فیصلے ہوں گے، دیکھا جائے گا کیا نتائج نکلتے ہیں. پھر پلان بی ہے گرفتار کر لیں، منظر نامے سے ہٹا دیں، نظر بند کر دیں، جیسے قتل تک کی سازش بھی ہو چکی ہے اور ایون قتل کرنے کی کوشش ہو چکی ہے، ایک حملہ ہو چکا ہے عمران خان پہ وزیر آباد میں. اب یہ پلان سی آ گیا ہے، نہ عمران خان کو نہل کر پا رہے ہیں، نہ عمران خان کو جیل میں ڈال پا رہے ہیں، نہ خدا نہ آستہ عمران خان کا یہ اسیسینیشن کا جو پلان کر رہے ہیں، جو یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمران خان کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں اور عمران خان نکل جاتے ہیں. اب یہ آ رہے ہیں ان چیزوں کی طرف جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کی 60% سیٹیں چاروں صوبائی اسمبلیوں میں، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں موجود ہیں، ایسی جماعت کو ڈس بینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کل عدم قرار دینے کی کوشش کر رہی ہیں. اور قصور کیا ہے کہ اس جماعت کے نہتے کارکنوں کے اوپر ربڑ کی گولیاں بسائی جاتی ہیں پاکستانیوں، لاٹھی چارج ہو رہا ہے، واٹر کینن کے اندر زہریلا کیمیکل ڈال کے وہ ان کو مارا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایک ایکسپائرڈ شیلنگ آنسو گیس جو لاہور میں، زمان پاک میں ہوئی، اسلام آباد میں ہوئی. اب مجھے بتائیں جب آپ اپنے نہتے پاکستانیوں پہ اس طرح کی ریاستی دہشت گردی کریں گے تو اگر اپنے بچاؤ میں اگر وہ کوئی ڈیفینس لیتے بھی ہیں تو اس کو کیا یہ کہیں گے کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے؟ آپ ویژولز تو دیکھیں. لیکن ایک بات بتا دیں عثمان صاحب، یعنی یہ تو دیکھیں ہم سب کہہ رہے ہیں کہ برے کہ جناب یہ قلعدم کرنے والی بات تو یعنی قابل مذمت نہیں، مجھے کا خیز بھی اور سارا کچھ ہے. یہ بتائیں یہ جو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ اگر ایک ریت پڑ جائے کہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف، کے سربراہ کے خلاف عدالتی آرڈر آئے،
مان لیجئے کہ وہ انجینئرڈ ہے، مان لیجئے، اب جماعت کے کارکنان یا جماعت کے لیڈر خود طے کر لے کہ صاحب یہ تو غیر قانونی ہے، تو اب میں بیٹھا ہوں، اب کوئی گرفتار کر کے لے جا سکتا ہے تو لے جائے، اور سامنے پھر کارکن کھڑے ہو جائیں، شیلڈ بن جائیں. تو اگر یہ ریت پڑ جائے گی تو پھر کدھر جائے گا معاشرہ؟ پھر کیا؟ پھر تو اگر سب نے اگر یہ کرنا شروع کر دیا تو کیا کریں گے پھر؟ دیکھیں وسیم، میں چلے دوسری بات کر لے. تو آپ نے یہ بات کی ہے ریت پڑ جائے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ریت پڑ گئی ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، اور اس کے لیڈر کے اوپر جعلی مقدمات کی سینچری ہو گئی ہے، فیک کیسز کی سینچری ہو گئی ہے میرے بھائی، نان کریکٹنگ سینچری ہو گئی ہے. اس کے بعد یہ ریت پڑ گئی ہے کہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کے گھر کا گیٹ توڑ کر، اور اس کی سابق خاتون اول اہلیہ گھر میں اکیلی ہیں، 4-5 ملازم ہیں، گھر میں کورٹ آرڈر ہے کہ آپ صرف 2 آفیسرز لے کے جا سکتے ہیں، ایک فیمیل ایک میل، 2 نہیں 200 سے زیادہ آفیسرز لے کے دھاوا بول دیتے ہیں، توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، دیواریں مسمار کر دیتے ہیں، اور سب کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. ایسی ریاستی دہشت گردی کی جو ریت پڑی ہے اس پہ بھی بات ہوگی پھر. اور دوسرا، میں گواہ ہوں، میں نے خود دیکھا کہ عمران خان صاحب گرفتاری دینے کے لیے بھی تیار تھے، میرا لیڈر گرفتاری دینے کے لیے تیار تھا، میں گواہ ہوں. پھر لیکن ورکر آگے میرے جیسے ورکر اور ہزاروں ورکر وہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے لیڈر کو ان قاتلوں کے حوالے کریں. اب عمران خان 3 شخصیات کا نام لے چکے ہیں کہ انہوں نے حملہ کیا ہے، کون ان کی جان لینا چاہتے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں انہی کے حوالے کر دیں. اچھا، پوائنٹ ٹیکن، ٹھیک ہے، عمران خان خود انکشافات اچھا، کر چکے ہیں. پوائنٹ ٹیکن. سلمان کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ورکرز کے جذبات ہیں عمران خان کے لیے. سلمان صاحب اب آپ اس پہ کہیے گا، جذبات ہیں عمران خان کے لیے. اب ظاہر ہے عثمان ڈار صاحب، سلمان صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہیں اور ان کی اپنی ایک جذباتی وابستگی ظاہر ہے، سارا کچھ ہے. میں آپ سے یہی سوال لیگل لینس سے پوچھوں کہ بھائی جب چونکہ وہ جو سارا مقدمہ بنا رہے ہیں، اگین یہ تو خیر ہم سبھی کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی بات کو بنیاد بنا کے کسی جماعت پہ پابندی لگانا، وہ بھی اس طرح کی بات کو، یہ تو ایک موضوع خیز بات ہے، تو وہ تو گوز وداؤٹ سیئنگ. لیکن وہ جو ایک مقدمہ بناتا ہے اس میں ایک نقطہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ صاحب اگر یہ ریت پڑ گئی کہ بھائی کل کو زرداری صاحب بیٹھ جائیں نوڈیروں میں جا کے اور کہیں کہ میرا کارکن مجھے نہیں گرفتار ہونے دیتا، تو پھر یہ کس طرف جائے گا معاملہ؟ تو آپ لیگل لینس سے بتائیں کہ یہ کتنی ایک کیا ناخوشگوار یا ناپسندیدہ صورتحال ہے یہ والی؟ بالکل ہے، اور ایسی ریت ہرگز نہیں پڑنی چاہیے. دیکھیے یہ ظاہر ایک مشکل صورتحال ہے. تحریک انصاف کے سامنے شہباز گل کی بات تھی، اعظم سواتی کی بات تھی، وزیر آباد جو حملہ ہے وہ سامنے تھا، اور یہ ایک یقیناً ایک خیال تھا یا خوف تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں. اس تناظر میں ہوا جو ہوا. لیکن بات اگر ہم عمومی کریں اور اصول کی کریں تو وارنٹ اچھا ہو برا ہو، عدالت نے ٹھیک کیا غلط کیا، لیکن جب ایک وارنٹ جاری ہو اور اس کو امپلیمنٹ کرنے پولیس آئے تو ظاہر ہے اس سے ایک مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ایسی کوئی روایت یا ریت نہیں پڑنی چاہیے. ٹھیک ہے، حالات جو تھے وہ اپنی جگہ تھے، لیکن اصول کی بات اپنی جگہ ہے. ٹھیک ہے.